بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں ایک تو طاہر عباس صاحب کا اور لائنز کلب کا زمین کا اور اسپیشلی جان ہال کے جو مالکان ہیں جنہوں نے اپنا یہ وقف کیا ہوا ہے اس پرپز کے لیے کہ روزہ کھولے تو لوگ ادھر اکٹھے ہو جائیں، اور میرے خیال میں یہ سب کا ایک اللہ کی راہ میں ایک نیک کام ہے۔ رمضان کے تقدس کو ہم مسلمان سارے سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کے مہینے کا تقدس صرف اسلام کے سورج کے طلوع ہونے کے بعد نہیں ہوا۔ رمضان اس سے پہلے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے بھی رمضان جو 9 مہینہ ہے ہمارا اسلامی، اس کا تقدس تھا۔ اس کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی، کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی، اور ہمیشہ اس کو اچھا سمجھا جاتا تھا، بندگی پرہیزگاری۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام تو طلوع ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور پھر نزول قرآن ہوا رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں۔ لیکن اس کا قرآن کریم میں ذکر ہے سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول تو ہم پہلے بھی بھیجتے رہے۔ ہمارا دستور جو اسلام کا ہے یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو فارملائز اس وقت کیا گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 40 سال گزارے۔ 40 سال کے بعد نبوت ملی، 53 ایئرز تک وہ مکہ میں رہے، یعنی وہ جو 13 سال تھے وہ تو مشقت اور تکلیف کے تھے۔ جب وہ طائف کی گلیوں میں بھی گئے، لوگوں نے پتھر بھی برسائے، ان کو جب نماز میں جاتے تھے تو اونٹ کی اوج بھی ان کے سر پہ رکھی اور بہت کچھ کیا۔ پھر اس کے بعد وہ مدینہ میں آ گئے، اور آخری 10 سال جو مدینہ میں گزارے تو وہاں پھر انہوں نے میثاق مدینہ دیا اور ہمیشہ عمل کی بات۔ تو رمضان کے مہینے میں میری آپ سے استدعا ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو نفرتیں اور یہ انتہائی سیاسی مخاصمت، اس کو ذاتی مخالفت میں تبدیلی، یا اللہ ہمیں اس سے نجات دلا، مسلمانوں کو ایک کر۔ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں ہم یکجان ہوں بلکہ مسلم امہ ساری اکٹھی ہو، تاکہ ہم ان دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں جو پاکستان کی قومی سلامتی پہ حملہ آور ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے دہشت گردی بھی عام ہو رہی ہے، ملک کے اندر نفرتیں پھیلانے والے بھی ہیں، ہندو بھی اس کے اندر۔ آپ نے دیکھا کلبھوشن یادیو کو بلوچستان سے پکڑا، جس نے اقرار جرم کیا کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں، اتنے دھماکے کیے ہیں۔ اور آج بھی ہندوستان جو ہے وہ بشر کی سرحد سے بھی اور افغانستان کے راستے سے بھی ہمارے اوپر حملہ آور ہے۔ ہم ان شہداء کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جن کی جانیں پاکستان کے لیے انہوں نے اپنی وقف کی ہیں، اور ہم ان سارے مخیر لوگ جو طاہر عباس صاحب جیسے یہ جو الخدا کا انہوں نے دسترخوان کا بندوبست کیا ہے، جو غریبوں کا خیال کرتے ہیں، وہ فیض احمد فیض کے بڑا اچھے شعر ہے نا کہ جا بجا بکتے ہوئے پوچھو بازار میں جسم، ہاتھ میں لکھڑے ہوئے خون میں لہرائے ہوئے لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اچھا مسلمان یہ ہے جو صرف اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ذات سے اوپر اٹھ کے دوسروں کا خیال کرتا ہے۔ اس کو پڑوسیوں کا خیال ہے، اس کا غریبوں کا خیال ہے، وہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ ان کی غمی خوشی کو شیئر کرتا ہے۔ تو میں یہی چاہوں گا کہ ہم سب لوگ یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ پاک وطن جو ہم نے اللہ کے نام پہ حاصل کیا، اور جو رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں نزول قرآن کے دن پاکستان وجود میں آیا، کیونکہ 14 اگست 1947 23 رمضان تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ یہ کوئی ایسے اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا اس ملک کو وجود میں لانا۔ اور ہمیں ابھی آپ لوگوں کو، ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، ہم ابھی زندگی کے اثر پہ ہیں، لیکن آپ لوگ جو ینگ یوتھ لوگ ہیں ان کے کندھوں پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ملک میں محبت اور شفقت کے جذبے کو جنم دیں، اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں جو کہ ملک کے دشمنوں کا مقابلہ ہی نہیں کر رہے، اپنے خون کے ساتھ پاکستان کے پودے کی آبیاری بھی کر رہے ہیں۔
تو اس لیے دشمن حملہ آور ہے، ان کی ساتھ کے اوپر بھی، فوج کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں، ملک کی سیاسی جماعتوں پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، فرقہ واریت کو ہوا ملتی ہے۔ ہم ان فرقوں سے اوپر اٹھ کے، سیاسی جماعتوں سے اوپر اٹھ کے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے ہم انشاءاللہ کام کریں گے۔ میں بہت مشکور ہوں لائنز کلب کا، سفتین صاحب کا، پھر طاہر عباسی صاحب کا، پھر یہ جو جان ہال کے منتظمین ہیں، طاہر عباس صاحب کا اور منتظمین جان حال کے، کہ یہ اپنی چیزیں یہ یہاں ہی رہ جانی ہیں۔ یہ زندگی جو ہے یہ بلبلے کی مانند ہے، وہ کہتے ہیں نا، اور اس کے بعد کفن بھی سمجھتا ہے بندہ کہ اس کو بھی دیمک نے کھا جانا ہے۔ تو اس لیے یہ فیسلٹیز پبلک کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ میرے لوگ جو چکوال سے مجھے جانتے ہیں، اپنے گاؤں میں جو میرا گھر ہے اس میں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ ہر خاص عام اس کو اپنی غمی خوشی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، چونکہ یہ ایک عارضی دنیا ہے۔ تو نذیر اکبر آبادی نے اس پہ کہا تھا کہ جو قبر کہن اس کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا، اور نذیر ہم کو پہلے اوسطی کفن کی، جو سوچا تو نہ حق کا دیوانہ پن تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ علیہ۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست پیغام۔ اور یہ